حبیب اللہ پچھلی لائٹ بھی چلا دیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا جی، یہ اسلامی مہینہ ہے سفر کا۔ تو سفر کے مہینے کو اولیاء کے عرس کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے اللہ کے ولیوں کے یوم آراس ہے۔ اس مہینے میں میں پڑھ رہا تھا، اس مہینے میں پیر وارث علی شاہ صاحب آپ کا عرس بھی، پیر بلے شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ کا عرس بھی اسی مہینے میں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ملتان والے ان کا عرس بھی اسی مہینے میں، اور اسی طرح اپنا پیر پٹھان تونسا شریف والے، بڑا ایک نام ہے ان کا، پیر پٹھان علیہ رحمہ، ان کا عرس بھی اسی مہینے کے اندر۔ اسی طرح علامہ فضل حق خیر آبادی جنہوں نے جنگ آزادی کی جنگ میں بڑا کردار ادا کیا، ان کا عرس بھی اسی مہینے کے اندر۔ اسی طرح امام نسائی صحاح ستہ کے مصنفین میں سے ایک مصنف ہے، ان کی کتاب ہے سنن نسائی شریف، ان کا عرس بھی اسی مہینے کے اندر۔ اور سب سے بڑی جو پورے پنجاب کی شان آن بان داتا صاحب علیہ رحمہ، ان کا عرس بھی اسی مہینے کے اندر ماشاءاللہ سے۔ اسی طرح سیاد شریف والے بزرگ خواجہ
شمس الدین سیالوی، ان کا عرس بھی اسی مہینے کے اندر۔ اسی طرح جن کا ہم کنز الایمان پڑھتے ہیں، جن کے ہم کلام پڑھتے ہیں، جن کی شان علماء، فضلاء، مفتیان کرام بیان کرتے ہیں، عظیم المرتبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی شریف والے، ان کا عرس بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ اسی طرح مجدد الف ثانی، جن کا ٹاکرا ہوا تھا، اکبر وہ بادشاہ جو تھا اس کا، اسے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، مجدد الف ثانی آپ کا بھی ایک نام ہے، ان کا عرس بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کا عرس بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ اور بس ایک نا سبحان اللہ، کتنے بزرگوں کے نام بتا دیے، یہ سب کے عرس اسی مہینے کے اندر۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ اللہ کے ولیوں کے عرس کا مہینہ ہے۔ یہاں بڑے سارے اللہ کے، ایک کا عرس ختم ہوگا دوسرے کا شروع ہو جائے گا، دوسرے کا ختم ہوگا تیسرے کا شروع ہو جائے گا، تو یہ رونق بہاریں چل رہی ہیں۔ تو میں نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا لطف آیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں زہے عزتوں طلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور دم نزا ہو میری زباں پر، دم نزا ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد، محمد محمد خدائے محمد۔ اور اللہ حضرت نے، میں کہتا ہوں قرآن حدیث کا نا عطر نچوڑ کے اپنی شاعری میں لکھ دیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو آپ تے وجد نہیں نہ پہ آدھا، لیکن میں واقعہ پڑھا ہے، اے کلام نہ پیر جماعت علی شاہ صاحب بیٹھے سن، صاحب گل بڑی سنن والی، خدا پیر جماعت علی شاہ صاحب بیٹھے، اتھے ڈاکٹر اقبال بھی بیٹھے، تے اے کلام اعلیٰ حضرت دا پڑھیا جا رہا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ شیر جدو پڑھے نا جی، علامہ اقبال بیٹھے سن، وجد آ گیا۔ علامہ اقبال فی البدیع شاعر نے، اور علامہ اقبال کو خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ کہتے تھے کہ اس کو شاعر مشرق نہ کہا کرو، علامہ اقبال شاعر مشرق نہیں، علامہ اقبال عاشق رسول ہے۔ وجد آ گیا پیر جماعت علی شاہ صاحب کی مجلس میں، علامہ اقبال نے فی البدیع فی الفور اسی وقت شعر کہے، کیا کہا؟ تماشا تو دیکھو جہنم کی آگ لگائے خدا اور بجائے محمد، تماشا تو دیکھو جہنم کی آگ لگائے خدا اور بجائے محمد۔ اور تعجب تو یہ ہے، دوسرا شعر علامہ اقبال نے اتھے ہی آ کیا فی الفور، دیکھو کڈا وڈا شاعر ہے۔ تعجب تو دیکھو کہ فردوس بالا، تعجب تو دیکھو کہ فردوس بالا، بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا کا جنت خدا نے بنائی ہے لیکن وسانی مصطفیٰ نے۔ تعجب تو دیکھو کہ فردوس بالا، بنائے خدا اور
بسائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے، بولو ذرا خدا چاہتا ہے، رضائے محمد خدا چاہتا ہے، رضائے محمد۔ اور آخری شعر جو اعلیٰ حضرت نے لکھیا نا، اے عشق دی بہت وڈی پرواز کر کے لکھیا، کیونکہ قیامت کا دن کے بارے میں میرے نبی کی حدیث کہتی ہے کہ ہر بندہ پل صراط سے گزرے گا، ایک پل ہوگا، اس کے اوپر سے گزر کے جنت میں جائے گا، نیچے جہنم ہوگی، اوپر پل ہوگا، آگے جنت ہوگی، جس نے بھی گزرنا ہے پل سے گزر کے جنت میں جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عشق کی انتہا دیکھیں، کہا بال سے زیادہ بریک، اے بال کڈا کو ہوندا ہے، بال سے زیادہ بریک وہ پل ہوگا، اور تلوار سے زیادہ تیز وہ پل ہوگا، اور اتنا بریک پل، اور نبی پاک پل کے اس کنارے پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے نبی اپنے امتیوں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، یا اللہ میرا امتی سلامتی سے گزر جائے، یا اللہ میرا امتی سلامتی سے گزر جائے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث پڑھی تو اعلیٰ حضرت نے فقرہ کیا لکھا، کمال فقرہ لکھا، فرمایا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے ربی سلم صدائے محمد، کہ ہے ربی سلم صدائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے۔ اللہ کریم میرا آپ کا آنا قبول فرمائے، بے کریم کے فضل و کرم سے آج جس طرح میں نے بتایا کہ یہ مہینہ اللہ کے ولیوں کا مہینہ ہے، تو آج دو ہستیوں کا ذکر خیر کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہر دھرتی پہ اللہ نے کچھ نہ کچھ اپنے نیک بندے بھیجے، ہر دھرتی پہ۔ آج جن دو ہستیوں کا مختصر سا ذکر کرنا ہے، ایک بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، اور ایک بابا جی بلے شاہ صاحب علیہ رحمہ۔ یہ بلے شاہ کوئی ایسے ولی نہیں ہوئے کہ جو لوگوں نے مشہور کر دیا۔ لوگوں نے کیا مشہور کیا جی؟ وہ بابا بلے شاہ صاحب نے جی گھنگرو پہنے ہوئے تھے اور رقص کر رہے تھے، حالانکہ بابا بلے شاہ صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، آپ نے قرآن حدیث پڑھا۔ ہاں ایک آپ کے اوپر وجد کی کفیت آئی تھی، لیکن وہ وجد جب بندے پہ آتا ہے تو عقل مغلوب ہو جاتی، اس وقت بندے کے ہوش و سلامت نہیں رہتے، شریعت کی پکڑ نہیں ہوتی اس کفیت کے اوپر۔ ان کا بھی انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے جتنے ولی ہیں نا، ان کی محبت، ان کی محبت خدا نے ہمارے دلوں میں ڈالی۔ کتنے میں نے نام لیے شروع میں، وارث شاہ صاحب، امام اپنا محمد بن عبداللہ، بابا بلے شاہ صاحب، اپنا بہاؤالدین زکریا داتا صاحب، پیر مہر علی شاہ صاحب، اپنا امام نسائی علیہ رحمہ، خواجہ شمس الدین امام، انہاں وچوں سے کسی نے نہیں دیکھا، ان میں سے ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں نے بھی اور ان کے بڑوں نے بھی نہ دیکھا، لیکن ہمیں پیار ہے۔ یہ پیار کس نے ڈالا ہے؟ یہ پیار خدا نے ڈالا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت صاحب وہ کیسے؟
اس پہ دلیل موجود ہے۔ حدیث شریف بخاری کی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو نا اپنے بندوں سے پیار ہو جاتا ہے، اور جب پیار ہو جاتا ہے نا جی تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے، نادا جبریل، جبریل کو بلاتا ہے، اور جبریل کو بلا کے کہتا ہے یحب فلانا، اللہ جبریل کو کہتا ہے کہ ان اللہ، حدیث کہتی ہے ان اللہ یحب فلانا، کہ اللہ کو نا فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تو یا اللہ پھر میرے لیے کیا آرڈر ہے، میرے لیے کیا آرڈر ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جبریل فَأَحِبْهُ، اے جبریل تو بھی اسے پیار کر، جسے میں کرتا ہوں تو بھی کر، جسے میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی آپ کو؟ میں نے کہا جو اللہ کے ولیوں کی محبت ہے یہ خدا نے ہمارے دلوں میں ڈالی۔ یہاں تو بندے دیکھ کے نہیں مانتے، ہم نے بن دیکھے ان کے ڈنکے بجا رہے، ان کا ذکر خیر ممبروں پہ کر رہے۔ تو کہا یا اللہ پھر، کہا جبریل تجھے محبت ہو گئی ہے نا، تو اب فَيُنَادِي جبریل فی اہل السماء، جبریل آسمانوں میں اعلان کر دے، 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں میں اعلان کر دے، توجہ کیجئے گا، 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں میں اعلان کر دے۔ یا اللہ کیا اعلان کرنا ہے؟ فرمایا اعلان یہ کرو ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ لوگوں سنو اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو لہٰذا جبریل، اللہ نے کہا جبریل تو بھی کر، تو میں نے بھی کی ہے، اے آسمان کے فرشتوں اب تم بھی کرو، تو سارے آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو جب سارے کر لیتے ہیں یا اللہ پھر فرمایا ثم یودع لہ القبول فی الارض، فرمایا جب اللہ کے ولی کا ذکر خدا کرتا ہے، پھر جبریل کرتا ہے، پھر آسمان میں اس کے چرچے ہو جاتے ہیں، جب آسمان میں چرچے ہو جاتے ہیں پھر اللہ زمین میں اس کے چرچے کروا دیتا ہے۔ نتیجہ اس بات پہ نکلتا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں ان کے چرچے زمین پہ بعد میں ہوتے ہیں، آسمانوں پہ اللہ پہلے کروا دیتا۔ داتا صاحب کا ذکر پہلے آسمانوں میں ہوا پھر زمین پہ ہوا، غوث پاک کا ذکر پہلے آسمانوں میں ہوا پھر زمین پہ ہوا، خواجہ شمس الدین سیالوی ان کا ذکر پہلے آسمانوں میں ہوا پھر زمین میں ہوا، بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کا ذکر پہلے آسمانوں میں ہوا پھر زمین میں ہوا، اسی طرح حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ ان کا ذکر پہلے آسمانوں میں ہوا پھر زمین میں ہوا۔ جتنے بھی کائنات میں اللہ نے ولی بنا کے بھیجے ہیں ذکر پہلے آسمانوں میں اللہ کرواتا ہے پھر زمین میں بھی ان کے چرچے کروا دیتا ہے۔ تو یہ جو محبت اولیاء ہے یہ کس نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی۔ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، کو ہمارا کو قرضہ دینا ہو یا ہمیں کو پیسے ملتے ہو، خالصتاً ہمیں داتا صاحب سے پیار ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے پیار ہے؟ تو بندے آندے نے جی انہاں دا ذکر کیوں کر دیو، اللہ رسول دا کریا کر۔ تو میں کہتا ہوں اللہ رسول نے کہا ہے جتھے اللہ دے ولیاں دا ذکر ہوندا اوتھے رب دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں۔ حدیث ہے، فرمایا صالحین کا ذکر کرو تنزل الرحمہ، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ تو ہم یہاں پہ اللہ کی رحمتوں سے حصے لے رہے ہیں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ آپ 27 رمضان کو پیدا ہوئے اور پنجاب کے ضلع لیا کے ایک علاقہ ہے، کور کروڑ اس طرح کا نام ہے، تو وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی۔ 21 واسطوں سے آپ کا نسب
نبی پاک تک جا کے ملتے ہیں۔ میں نے بڑا نتیجہ نکالا ہے، ان کا ذکر بھی بہاؤدین زکریا، آگے بابا بلے شاہ کا ذکر بھی میں پڑھ کے آیا ہوں، دونوں نے اپنے والد کو بچپن میں کھو دی۔ جس کو اللہ کوئی مقام دینا چاہتا نا، تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ان کے باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ جاتا ہے، پھر ماں ہی ہے اپنی آغوش ولایت میں کبھی علی پالتی ہے، کبھی نبی پالتی ہے، اور کبھی حسین پالتی ہے، اور کبھی داتا صاحب کو پالتی ہے، اور کبھی مہر علی کو پالتی ہے۔ میرے نبی پاک بھی تو آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا، تو ماں نے تربیت کی، ماں کا سایہ اٹھ گیا، تو پھر چچا نے، دادا نے کی، دادا کا سایہ اٹھ گیا، چچا نے کی، اسی طرح اپنا جتنے بھی ولی ہوئی ان کا بھی ایسے سلسلہ کار رہا ہے۔ بہرحال آپ نے نا مختلف جگہ سے علم دین حاصل کیا، مختلف جگہ سے 5 سال آپ نے درس حدیث لیا۔ دیکھیں اللہ کے ولی پہلے کسی مدرسے میں جا کے پڑھتے بھی تھے۔ یہ جو نعرہ لگتا ہے نا جی، وہ ایسی پڑھے پڑھائے آسانوں کتاباں دی لوڑ کوئی نہیں، جاہل پیروں کا نعرہ ہے۔ جتنے ولی گزرے ہیں، میں نے بڑے بڑوں کی سیرت پڑھی، مدرسے جا کے اس ڈیسک پہ بیٹھ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی جہاں پہ ہمارے بچے بیٹھتے۔ یہ کسی نے نعرہ نہیں لگایا سی پڑھے پڑھائے ہاں تے سانو کتاباں دی لوڑ نہیں، مولوی کتاباں پڑھن، سانو کوئی لوڑ نہیں۔ یہ نعرہ کسی بھی معتبر ولی نے نہیں لگایا۔ بہاؤدین زکریا 5 سال زانوئے تلمذ طے کیا کسی ولی کی اپنا استاد کی بارگاہ میں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، جتنے ولی ہوئے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی پیر کی بیعت ضرور کی۔ آپ کو بھی کہتا ہوں ایک درد والی اپیل، درد والی، خدا دے واسطے بے پیرے موت نہ مرے جی، بے پیرے موت کسے ولی دے لڑ لگ جاؤ۔ ہلے بھی بڑے سارے اللہ دے نیک بندے کائنات موجود، اور جی مینوں کوئی لوڑ نہیں، میں آپ بڑا متقی پرہیزگار ہاں، داتا صاحب نے بھی پیر پڑھے ہیں، تو داتا صاحب نے بڑا نیک ہے۔ غوث پاک کے بھی پیر تھے، تو غوث پاک نے بڑا اپنا پرہیزگار متقی عالم دین ہے۔ تو ولی کی پکڑنے کی بڑی ساری، دیکھیں واجب نہیں، کسی پیر کے دامن کو پکڑنا، بیعت ہونا واجب ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کے مسئلہ کر رہا ہوں، ذمہ دار ہوں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ، لیکن اس کی بہاریں قبر میں ضرور نظر آتی۔ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہ کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور کسی نے کہا تھا اپنا بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، سمجھ لیا یہ محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔ تو یہ اشعار بزرگوں کے، تو آپ نے شیخ شہاب الدین سہروردی کے دامن کو تھاما، 17 دن رہے، 17 دن ان کی بارگاہ میں، شیخ شہاب الدین کی بارگاہ میں 17 دن رہے۔ تو 17 دن بعد آپ نے نا اپنا جبہ ایک انہیں پہنا کے نا تو ان کو روانہ کر دی، بہاؤدین زکریا ملتانی کو۔ اب چونکہ وہ مزار میں بڑی دفعہ گیا ہوں، ملتان پروگرام ہوتے ہیں ہر سال ربیع الاول میں، ملتان سے آگے مظفر گڑھ، تو واپسی حاضری ہوتی، تو بڑا دکھ ہوتا ہے، جنانیاں بندے سب مکس، اصل مقصد فوت ہو گئی، سیلفی سسٹم ہے جناب، بے حیائی عام۔
اور وہاں کے جو آج کل وہ پی ٹی آئی کے جو پیر شیر بنے وہ سارا سیاسی نظر ہو گئے، عرس سے بھی سیاسی لڑائی چلتی ہوتی، محنتیں بڑے کر گئے ہیں، بس یہ جو پیچھے پارٹی ہے نا جی، یہ کھاؤ پارٹی، یہ کوئی پیر پور کوئی نہیں، یہ سارے جاہل قوم۔ سیدھی سی بات ہے، ممبر پہ بات وہی کرنی چاہیے جو حق ہے، چاہے کسی کے دل میں دکھے تو چاہے کسی کے زبان پہ دکھے۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلۂ مسجد ہوں نہ کہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں کہہ نہ سکا زہر حلال کو کبھی کاند۔ تو جب بندہ بات سچی کرتا ہے تو کئی بندے ناراض ہو جاتے، تو داڑھی منڈا، بال لٹوں والا، عورتوں سے ملاقاتیں کرنے والا، بیویوں کے ساتھ خلوت میں رہنے والا، یہ کوئی پیر نہیں، یہ سارے جاہل ہیں، جیلی ہیں، 2 نمبر ہے۔ اصل پیر دیکھنے ہیں تو پھر پرانے ولیوں کی سیرت پڑھ کے دیکھو۔ آپ بہاؤدین زکریا، آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید ہوئے تو ملتان آئے نا، تو ملتان کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے کہ یہ ولیوں کا شہر ہے، مدینۃ الاولیاء۔ ملتان میں بڑے ولی، ایک کتاب بھی ملتی ہے اولیاء ملتان، وہ پڑھ کے دیکھے، بڑی لطف والی۔ تو ملتان میں بڑے ولی ہیں، تو آپ گئے بہاؤدین زکریا جتھے جا کے ڈیرا لایا نا، تے سارے صوفی جڑے ارد گرد سے دے ہاں نا، انہوں نے نا آپ دی بارگاہ، گل بڑے سننا لطف والی، آپ دی بارگاہ چ ایک پیالہ کلیا دودھ پا کے، ولی ولی سے اشاروں میں بات کرتے ہیں، پیالہ فل کر کے بھر کے دودھ کا بیچ دیا، اور آپ کی بارگاہ میں جب وہ پیالہ آیا نا تو آپ نے پیالہ پکڑ کے نا اتنے ایک گلاب دا پھول رکھ چھڑے، فرمایا جنہیں کلیاں نو واپس دیا، جنہیں کلیاں نو واپس دیا۔ مطلب کیا؟ اور ولیوں نے بھیجا تھا کہ حضرت جی یہ پیالہ پھول ہے، مطلب کیا کہ ملتان کے اندر آگے ہی بڑے ولی ہیں، جگہ کوئی نہیں، حضور کتے اور ٹر جاؤ، یہاں بڑے ولی بیٹھے ہیں۔ آپ نے پھول لگا کے بھیج دیا، کہا میں اس پھول کی طرح ہوں، ملتان پہ بوجھ بھی نہیں بنوں گا اور پورے ملتان کو خوشبو بھی فراہم کرتا رہوں گا۔ تو یہ آپ کا کمال تھا۔ آپ نے فرمایا جی پھول دا پار دودھ اتنے کوئی نہیں نہ پیا تے میرا پار بھی ملتان اتنے کوئی نہیں پوے گا، لیکن پھول خوشبو ضرور دے گا۔ فرمایا میرے شیخ نے مجھے بھیجا ہے، میں خود نہیں آیا، لہٰذا میں ملتان میں ہی رہوں گا۔ تو جتنے یہ ولی ہیں ان کی ڈیوٹیاں اوپر سے لگتی، جہاں جن کو بھیجا جاتا ہے وہاں جا کے یہ تبلیغ کرتے ہیں۔ داتا صاحب وہ افغانستان سے آ کے ادھر لاہور میں ڈیرا لگا لیا، تو ایک اللہ کے ولی ایران سے آئے، ادھر آ کے ڈیرا لگا لیا۔ پاکستان میں اکثر ولی باہر سے آئے، ان کی ڈیوٹیاں اللہ والوں نے لگا کے بھیجی۔ تو بہاؤدین زکریا ملتانی، آپ کی چند سیرت کی جھلکیاں یہ ہے کہ آپ نے نا سخاوت بڑی اعلیٰ درجے کی، بانٹنا کمال ہے، جوڑنا کمال نہیں، بانٹنا کمال ہے، جوڑنا اللہ کے ولیوں نے بانٹا بڑا، تو اللہ نے دیا بھی بڑا۔ تو کیا ہوا کہ آپ کی ناصر الدین کلابہ اس وقت حکومت میں تھا، ملتان کا کوئی بادشاہ تھا، سیلاب آ گیا تو اس نے کہا پیر صاحب کو، بہاؤدین زکریا کو، چلو جا کے انہوں کو کوئی امداد کرو، غلہ دیو، گندم دے۔ تو آپ نے گندم بھی دی، گندم کے اندر چھپا کے کافی رقم بھی دے دی۔ تو جب وہ گندم کھولی گئی تو اندر سے رقم نکلی، تو بادشاہ نے یہ نہیں ہونا اج کل نہ ہوتا تو ہڑپ کر جانا، انہیں کہا جیڑی چیز منگی سی وہ واپس، وہ مل گئی ہے، باقی واپس کر دے، وہ مال واپس بھیج دیا۔ تو بہاؤدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، آپ نے کہا میں نے قصداً گندم کے اندر رقم چھپا کے بھیجی، تو جو ہم راہ خدا میں دے دیں پھر واپس نہیں لیتے، راہ خدا میں دے کے واپس لینے والا ایسے ہی تھوک کے چاٹتا ہے۔ میرے نبی پاک نے تو تحفے کے بارے میں کہا کہ تحفہ دے کے واپس لینے والا ایسے ہی جیسے کتا، مثال ہے حدیث میں،
کہا کتا اپنی کہہ کر کے جس طرح چاٹتا ہے تو وہ دے کے واپس لینے والا بھی اسی کی مثل ہے۔ اس لیے احسان نہیں جتانا، جس کو دے دیا پھر دے دیا، واپس لینے والا کام نہیں کرنا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ، آپ کی ایک زندگی کا یہ بھی واقعہ ہے کہ آپ تحمل مزاج بڑے تھے، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ آپ نے ملتان میں تبلیغ کی، اور تبلیغ کا انداز یہ تھا کہ ایک دفعہ ایک علاقے کے چند لوگ آئے تو آ کے نا بہاؤالدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ آپ سے کوئی چیز مانگی، تو جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ بے نصیب بندہ پھر با مراد نہیں ہوتا، بے مراد ہوتا ہے۔ مراد اس کی پوری ہوتی ہے جو با نصیب ہوتا ہے، اور جو با نصیب ہوتا ہے اس کے پیچھے دیکھا جائے تو وہ با ادب ہوتا ہے۔ تو آئے تو کوئی چیز مانگی تو آپ نے نہیں نہ دی، آپ نے کہا نہیں ہے، بے ادب تھی۔ انہوں نے نا شور مچانا شروع کر دی۔ جب شور مچانا شروع کر دیا تو آپ نے نا ان کو باہر کر دیا، اپنے دروازہ بند کر دی۔ انہوں نے آپ کے دروازے پہ پتھراؤ شروع کر دی، بڑے پتھر مارے آپ کے۔ اور لیکن یہ ہے کہ عشق کے راستے میں آنے والی تکلیفیں وہ بھی محبوب کے لیے پھول جیسی ہوتی۔ یہ جو راہ محبت کے مسافر ہوتے ہیں نا جی، یہ تکالیف نہیں دیکھتے۔ پھر آپ نے دروازہ کھول کے کہا بھائی سن لو بات، یہ تم کہتے ہو میں یہاں سے چلا جاؤں، تو بات غور سے سن لو کہ میں خود نہیں آیا، مجھے میرے شیخ شہاب الدین نے بھیجا جا کے ملتان میں دین کی خدمت کرو۔ تو آپ کے اس جملے میں جلال بہت تھا کہ آپ نے فرمایا میں خود چلا جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے وہاں ڈٹ کے دین کی تبلیغ کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ساری، کیونکہ آپ کا دور حضرت بابا فرید کا دور، حضرت سید عثمان مروندی جنہیں لال شہباز قلندر کہا جاتا ہے، ان کا دور، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کا دور، اور جلال الدین حسین بن علی، یہ چار ولی ایسے ہیں جو ہم زمانہ تھے، ہم زمانہ بھی تھے اور ہم یار بھی تھے۔ زمانے میں بھی ان کا زمانہ ایک تھا اور یار بھی تھے آپس میں۔ تو یہ آپس میں گفتگو ایک جگہ بیٹھ کے کر رہے تھے کہ جو اہل کشف ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ نے یہ مقام دیا ہوتا ہے جس پہ نگاہ ڈالتے ہیں اسے سونے کا بنا دیتے، اگر وہ ارادہ رکھیں تو جس پہ نگاہ ڈالیں اسے سونے کا بنا دیتے۔ تو آپ بھی بہاؤالدین زکریہ بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا پھر بناؤ پھر سونے دا۔ سارے جو ولی اکٹھے ہوئے تو سارے چپ کر گئے، تو سامنے مسجد تھی، تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی نگاہ جھکا کے نگاہ اٹھانا۔ جب نگاہ جھکا کے نگاہ اٹھائی تو اللہ نے ساری مسجد کی اینٹیں سونے کی فرما دی تھی۔ تو یہ اہل کشف اور اہل اللہ اور اولیاء کی طاقت ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال آپ نے زندگی بڑی خوبصورت گزاری۔ عصر کے بعد آپ درس دیتے تھے، تو درس میں 70 عالم دین بیٹھے ہوتے تھے، باقی لوگ بھی بڑے کثرت سے بیٹھے ہوتے، واعظ و تبلیغ کرتے۔ 7 سفر کو، آج کنی سفر دی کنی ہے جی؟ 5 ہوئی۔ بہرحال جنی بھی مینوں نہیں پتا تو آنوں بھی کوئی نہیں پتا۔
تسی بھی پیچھے اس امام دے تے اے بھی تاریخ یاد رکھیا کرو، سفر دی تاریخ بھی اسلامی تاریخاں بھی یاد رکھیا کرو، کام دیا ہوندی ہے۔ تو 7 سفر کو آپ کا وصال ہوا اور آپ کمرے میں عبادت کر رہے تھے تو بیٹا تھا آپ کا آیا بدر الدین، دروازے پہ دستک ہوئی تو آیا، دروازہ لاک ہوا، باہر گئے تو ایک خط ملا، کہا یہ جا کے اپنے ابا جی کو دے دو۔ وہ خط جا کے اندر دیا تو بچہ باہر آیا تو اندر ابا جی وصال کر گئے۔ واصل الحبیب الی الحبیب، ایک یار اپنے یار کے پاس پہنچ گئے۔ جو ولی ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے ملاقات کے مشتاق ہوتے، انہیں شوق ہوتا ہے کہ جلدی ہماری اس قید خانے سے جان چھوٹے اور ہم حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ تو یہ آپ کی پوری زندگی تھی، بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کی تبلیغ کی، تحمل بردباری کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح بابا بلے شاہ قصوری علیہ رحمہ، آپ نے بھی بڑی شاندار زندگی گزاری، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کا اصل نام تھا سید عبداللہ، کئیوں نے ہلے تک کوئی نہیں پتہ، سارے بلے شاہ شیر چو مشہور ہوں گے، شیر ان کے بڑے مشہور بابا بلے شاہ کے، کئی ان کے ہے نہیں پھر بھی لوگ پڑھتے جاتے۔ تو بلے شاہ علیہ رحمہ آپ کا اصل نام تھا سید عبداللہ گیلانی، غوث پاک کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے